ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور مجھے اپنی بیگم پسند نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں میں نے گھر والوں کو نہیں پوچھنا، اور کچھ گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بچی کو نہیں پوچھنا۔ ٹھیک ہے، مطلب ہمارا ایک اور سوال یہاں پر بھائی نے کیا ہوا ہے کہ کتے اور بلے کو خصی کروانا کیسے ہے؟ یعنی اگر صرف امام ابو حنیفہ سلف ہے تو امام مالک کیا ہیں؟ غالباً وسلم میں سے مطلب دیگر ائمہ کرام کیا ہیں؟ لیکن ایک اعتراض تو ہمارے پہ بھی اٹھتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل کی زیادہ پیروی کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ آج کل بعض مساجد فرقوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، یہ اپنے اپنے پسندیدہ شخصیات میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوسٹ مارٹم کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان صابر میاں، اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ خضر حیات صاحب۔ آج ہم ان کی خدمت میں سوالات رکھیں گے جو ناظرین کی جانب سے ہمیں موصول ہوئے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ شیخ محترم، آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے ایک بھائی نے کیا، وہ ہے فہم احناف اور فہم سلف میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد۔ سوال یہ اصل میں سوال نہیں ہے، یہ ہے ایک اعتراض۔ اعتراض یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت کی اتباع کریں، پیروی کریں، صرف قرآن و سنت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمارے یہاں چونکہ اس پس منظر میں بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے جو احباب ہیں احناف، جو چونکہ ہمارے ہاں زیادہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، تو ہم ان کے مقابلے میں بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن و سنت کی کریں پیروی۔ جب قرآن سنت کی بات آ جائے تو اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جب ہم احناف کی بات کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں قرآن و سنت، لیکن آپ خود پھر کہتے ہیں کہ فہم سلف کا خیال رکھیں۔ تو یعنی سلف جو ہیں وہ بھی تو قرآن و سنت سے تو وہ ہٹ کے ایک اور الگ چیز ہے نا، جس طرح کے احناف ہیں۔ تو یعنی اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ احناف کا رد کرتے ہیں لیکن سلف کی طرف آپ بھی دعوت دیتے ہیں، تو اس ٹھیک ہے، یہ اعتراض مطلب اشکال ہے، تو اس کا جواب بھی میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق ہم نے لینا ہے یا منہج سلف کے مطابق ہم نے اس کو سمجھنا ہے، تو مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، اس کا ہم نے کون سا معنی لینا ہے۔ ظاہری بات ہے جو صحابہ کرام نے اس کو سمجھا اور اس پہ عمل بھی کرتے رہے، بالکل اسی کو ہم فہم سلف کہتے ہیں۔ سلف سے مراد ویسے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں صحابہ کرام آتے ہیں، پھر تابعین آ جاتے ہیں، پھر تبع تابعین آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو کی ہے یا قرآن کریم کی کوئی آیت جو ہے نا وہ امت کے سامنے پیش کی گئی ہے، تو اس کا وہی معنی اور مفہوم معتبر ہوگا جو سلف صالحین نے جو بیان کیا ہے۔ بالکل۔ تو اس بات کو مطلب اگر مثالیں دی جائیں نا تو یہ بڑی مطلب آپ یہ کہیں کہ یہ ایک مستقل ایک موضوع بن سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں جب آتا ہے نا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو اب اس کو ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز قائم کریں۔ بالکل ٹھیک۔ تو لیکن صلاح کے اور بھی تو کئی ایک معنی اور مفاہیم ہو سکتے ہیں نا، اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ یہاں پہ وہ والی نماز تو یہاں پہ مراد ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو صلاۃ کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے مراد تو وہ ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے؟ کیونکہ الصلاح جب لفظ قرآن کریم کے اندر بولا گیا اور یہ آیت بولی گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو معنی بتایا وہ یہی معنی تھا۔ تو اسی طرح اور کہ ایک ہم اس کو اسی معنی میں لیں گے، ظاہری بات ہے۔ ہاں جی، صحابہ کرام کے سامنے جب بھی کوئی قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے اگر کوئی بات ان کو مشکل اور اس میں اشکال کوئی ہوتا تھا تو وہ ان سے پوچھ لیتے تھے اور اللہ کے رسول وضاحت کر دیا کرتے تھے، جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے، الذین آیت تھی نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے، لیکن ظلم کا معنی کیا ہر دفعہ شرک ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے شرک کیوں لیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اس بات کی وضاحت کر دی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے فہم سلف کا خیال رکھنا از بس ضروری ہے۔
اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی صرف قرآن و سنت اور فہم سلف اور صحابہ کرام اور تابعین اور مفسرین اور اس علمی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو بھئی وہ تو قرآن کریم سے کچھ بھی نکال سکتا ہے. اور اب آپ نے یہ ہمارے لیے تو مشکل ہی نہیں ہو سکتا، پرانے وقتوں میں لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہ آتی ہوں. یہ منکرین حدیث جتنے ہیں یا اس طرح کے روشن خیال اور آزاد خیال لوگ جتنے، انہوں نے قرآن ہی سامنے رکھا ہوتا ہے، قرآن میں سے جو مرضی مسئلے وہ نکالی جاتے ہیں. مطلب وہ آپ کو یہاں تک یہ بھی مسئلہ نکال دیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی نماز، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا. قرآن کریم کی کتنی عظیم آیت ہے، قرآن کریم کی کتنی عظیم آیت، اور اس سے کتنے گھٹیا مسئلے جو ہے نا وہ لوگ نکالتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ الکتاب والسنہ علی نہجی علی منہجی سلف الامہ، کہ قرآن و سنت کو نا اس کو امت کے جو سلف صالحین ہیں ان کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلب یہ بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تو ہے نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو وہ 3 زمانے اللہ کے رسول نے اس میں بیان کیے ہیں. تو وہ 3 زمانے کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور تبع تابعین ہے. اچھا اب یہ بات مطلب زیادہ لمبی ہو جانی ہے، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے سلف صالحین، لیکن سلف صالحین میں اس وقت جب ان کا کسی بات پہ اتفاق ہے، اگر ان کا کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہے، ایک سے زیادہ باتیں ہیں، تو ظاہر ہے جو اس میں سے جو راجح ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں جو قرآن حدیث سے قریب زیادہ تر ہوگی، ہاں جی، اس میں ہم ترجیح دیں گے نا. یعنی یہ ایک تفصیلی سی بات ہے، اس کو باقاعدہ اصولیوں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے. بنیادی بات آپ نے بتا دی جو ان کے اندر صحابہ کرام میں جب اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے، تو تابعین میں ہو جائے، اس طرح کر کے. تو جب ہم سلف صالحین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کو جو سمجھنے کا طریقہ ہے اور جس انداز سے منہج ہے اس طرح ہم نے سمجھنا ہے. اور باقاعدہ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے نا، یہ جو آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو جو پہلے صحابہ کرام ہیں ان کو بعد والے صحابہ کرام کے لیے ہی معیار کرا دیا کہ جس طرح وہ پہلے والے ایمان لے کے آئے تھے تم نے اس طرح ایمان لے کے آنا. اسی طرح وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. تو اس سے امام شافعی وغیرہ نے تو اجماع کی حجیت پہ بھی استدلال کیا، لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو سبیل المؤمنین ہے نا اس سے نہیں بندہ ہٹ سکتا. تو خیر بات کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس پہ الگ سے کبھی بات کی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم صرف اتنا نہیں کہتے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے، بلکہ آگے ہم گویا کہ سلف کا ذکر کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ چیز مراد ہے. اچھا اب بات اگلی یہ آ جاتی ہے کہ جب سلف صالحین کو ماننا ضروری ہے تو احناف جو ہیں وہ پھر ان کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ جی بالکل ظاہر سی بات ہے، اعتراض اٹھے گا. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں ویسے یعنی احناف تو اس بات پہ بھی مصر ہیں کہ امام صاحب تابعی تھے، لیکن باہر صورت وہ تبع تابعی تو تھے. جی ٹھیک. تو تبع تابعین جو ہے نا وہ بھی تو خیر القرون میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے اور سلف میں وہ آتے ہیں. تو پھر مطلب یہ اعتراض یہ تھا کہ جب آپ سلف کی اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس میں بھی وہ بھی تو اس میں آتے ہیں، تو اس میں آپ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیں سلف صالحین میں اگر ہم یہ کہیں نا کہ آپ نے صرف ابن عباس کو ماننا ہے، ابن مسعود کو ماننا ہے، ابو ہریرہ کو ماننا ہے، یا آپ نے سعید بن مسیب کو ماننا ہے، یہ ابن سیرین کو ماننا ہے، یا حسن بصری کو ماننا ہے، کسی ایک کو یا 2-4 کو، تو یہ تو جائز نہیں ہے نا. یعنی مطلب پھر ان کو فالو کرنا ہوگا جو قرآن حدیث کے قریب ان کا قول ہے. سب کو بھائی سب کو سارے ہمارے سلف ہیں، سارے ہمارے لیے منار ہیں اور قابل احترام ہیں، لیکن کسی ایک کی تقلید کرنا تو جائز نہیں ہے نا کہ صحیح کیا رہا ہے غلط کیا رہا ہے. ہاں جی، علم وہاں تک پہنچا ہے. یعنی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے سب سے ہی ہم نے رہنمائی لینی ہے. تو کسی ایک کو خاص کر لینا کہ میں جو صرف احناف کو مانتا ہوں، یا کوئی کہے جی میں تو امام مالک کو صرف کرتا ہوں، یا اس طرح، تو یہ والا رویہ ہم صحیح نہیں سمجھتے. تو لیکن مطلب ہم یہ اگر ہمیں کوئی بندہ کہے نا کہ آپ سلف کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی تو سلف میں سے ہیں، تو ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلف میں سے تو ہیں، لیکن صرف یہی سلف تو نہیں ہے نا. یعنی اگر صرف امام ابو حنیفہ سلف ہے تو امام مالک کیا ہیں؟ مطلب دیگر ائمہ کرام کیا ہیں؟ اگرچہ وہ تبع تابعین سے بھی بعد میں آ جاتے ہیں یا ایک الگ وہ مسئلہ ہے، تو بقیہ علماء کرام بھی تو ہمارے لیے ویسے ہی قابل احترام ہے نا. تو مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق، اس سے مراد یہ ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا. اور جب کوئی دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نے قرآن و سنت کی وہ تعبیر ماننی ہے جو احناف کے نزدیک ہے، یا مالکیوں کے نزدیک ہے، یا شافعیوں کے نزدیک ہے، یا حنبلیوں کے نزدیک ہے، تو اس بات سے ہمیں یہ پھر اختلاف ہے.
لیکن ایک اعتراض تو ہمارے پہ بھی اٹھتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل کی زیادہ پیروی کرتے ہیں, ان کی تقلید کرتے ہیں. نہیں یہ بات تو نہیں ہے. وہ جو ایسے کہتا ہے وہ پھر اہل حدیثوں کو جانتا نہیں ہے. اب الحمدللہ اہل حدیثوں میں ایسا نہیں, اور اس میں باقاعدہ ہمارے جو اہل علم ہیں بزرگ, انہوں نے باقاعدہ مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے تو بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متفق, یعنی ان سے وہ ملتے ہیں, احناف سے ملتے ہیں, شافیوں سے ملتے ہیں, مالکیوں سے بھی ملتے ہیں, حنبلیوں سے بھی ملتے ہیں, اور بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو ان سب سے جو ہے نا وہ مختلف بھی ہوتے ہیں. تو ہماری خیر مراد ہماری صرف یہ ہوتی ہے. اب اس میں اگلا مسئلہ یہ آ جاتا ہے جی تقلید کرنا نہ کرنا, وہ ایک لمبی چوڑی بحث, اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں صرف ہم اپنا ایک نقطہ نظر کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے صرف قرآن و سنت ہے, تو لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ابھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں جی صرف قرآن و سنت, اور آپ سلف کا بھی نام لینا تو وہ آپ کو اس انداز سے وہ کہیں گے یہ تو آپ نے وہ یہودیوں والا کام شروع کر لیا کہ وہ اپنے, تو یہ بات بالکل نہیں. یہ بات وہ بندہ کرتا ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. اور دین کا کیا, جس کو کسی بھی آپ کہہ لیں کہ تاریخ, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو کلاسیکل ادب ہے نا جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بھائی ہر چیز, ہر ادب اور ہر زمانے کی جو واقعات ہیں اس میں سب سے پہلے معتبر بات اس زمانے کے لوگوں کی ہوتی ہے. تو خیر باتیں مطلب زیادہ ادھر ادھر ہو جائیں گی, میرے خیال میں اس کو یہیں پہ روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے یا جو بھائی نے سوال کیا اس کا جواب ایک اچھے انداز میں ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. جی اس سے آگے بڑھتے ہیں. آج کا دوسرا سوال جو سا ہمارے پروگرام کا ہے وہ ہے کون سے علماء مستند علماء کرام ہیں, اور مستند علماء کرام کی لسٹ کہاں ہے, ان کے رابطہ نمبر اور تعارف. یہ نا ایک پوسٹ کی گئی تھی کہ مستند علماء کرام کے ساتھ رابطے میں رہیں, اور ایسے لوگ جو دین میں یعنی مستند نہیں ہیں یا وہ قابل اعتماد نہیں ہیں, تو ان سے, تو اس پہ کسی نے سوال کیا تھا کہ مستند علماء کرام کون ہیں. تو دیکھیں مستند علماء کرام, اگر آپ کو دین کا ذوق اور شوق ہے اور آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ قابل اعتماد لوگ کون سے ہیں. وہ ہم تو اللہ کا شکر ہے, ہمارا یہ جو لجنۃ العلماء ہے ہم نے تو اس میں سلسلہ ہی اس انداز سے شروع کیا ہے کہ وہ علماء کرام جو زیادہ سوشل میڈیا پہ نہیں آتے, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ مستند تو ہیں لیکن ان کی چیزیں زیادہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں, تو لجنۃ العلماء میں وہ آتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا مطلب ایک ہمارے جیسے طالب علم ہیں, لیکن ہماری جو فتویٰ کمیٹی ہے لجنۃ العلماء للافتاء, اس کے اندر جو ہمارے مشائخ ہیں الحمدللہ, ان سب کی آپ کوئی بھی چیز آنکھیں بند کر کے پڑھیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو, جیسے ہم کہتے ہیں, جب آپ ان کو پرکھنا چاہیں تو آپ پرکھیں بھی. تو وہ سارے کے سارے الحمدللہ مستند علماء کرام ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ. اور عنقریب جو ہے نا, جیسا کہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں, ہم ویب سائٹ پہ جو ہے نا وہ پورے کا پورا ایک اس طرح کا سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ علماء کی نا نام اور اس کا پوری کی پوری لسٹ اور فہرست اور ساری کی ساری چیزیں. تو مطلب بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں. شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ ہیں, فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں, فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم ہیں, حافظ محمد شریف صاحب ہیں, اسی طرح مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہیں, اسی طرح مطلب بے شمار علماء کرام ہیں جو جن کو, اور مطلب کئی ایک علماء کرام ہیں جن کا شاید. لیکن اس کو میرے خیال سے جو ان کا سوال کرنے کا مقصد وہ یہ کہ کوئی پیمانہ, کوئی ایسا ذریعے سے تو چلے کہ یار یہ جو عالم ہے نا ان پہ ہم اعتماد کیا جا سکتا ہے, یہ مستند ہے, اس طرح کوئی چیز ہے. بتایا تو ہے کہ یہ معروف اہل علم ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے. ہاں جی, ان کو دیکھا جا سکتا ہے. باقی باہر صورت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہی سوال آپ 10 لوگوں سے کریں نا تو وہ 10 الگ الگ لسٹیں اور فہرستیں آپ کو دے گا. تو یہ مسئلہ ایک حقیقی مسئلہ ہے, لیکن ہم اس میں تو قرآن کریم کی آیت ہی پڑھوں گا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارا رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنا رستہ آسان کر دیتے ہیں. زبردست. تو آج کا ہمارا تیسرا سوال, ایک بھائی نے سوال کیا کہ آج کل بعض مساجد فرقوں کے لیے بنائی جاتی ہیں. ہاں جی, یہ بھی اعتراض ہی ہے ایک, یعنی سوال آپ لگتا ہے آج آپ نے سوال کم لیے ہیں اور اعتراض آپ نے زیادہ اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے کہ مطلب آپ اگر مسجدوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو مسجدیں بھی تو لوگوں نے اپنے اپنے فرقوں کی الگ سے بنائی ہوئی ہیں. تو یہ جی فلانے مسلک کی ہے, یہ فلانے کی, بعض میں پابندی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں یہاں داخل نہیں ہو سکتے. تو بھائی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں, فرقے کی کوئی مسجد نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے جو مسجد بناتا ہے یا جو مسجد کا امام یا خطیب ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, یا کسی مکتبہ فکر سے وہ
تعلق رکھتا ہوتا ہے تو پھر ظاہر اس میں وہی کام ہونا ہے جو اس کے. اب سیدھی سی بات ہے, آپ کا گھر جو ہے نا, جو آپ کا گھر ہے, تو آپ کا گھر میں جہاں پہ اس کا سارا انتظام و انصرام آپ کے پاس ہے, یا آپ کا کوئی اسکول ہے یا آپ کا کوئی ادارہ ہے, تو جو انتظام و انصرام اس میں وہی ہونا ہے جو آپ چاہتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ بھئی پاکستان میں آپ انڈیا کا نظام چلا دیں اور انڈیا میں پاکستان کا چل جائے. تو مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا کہ مطلب یہ فلانے مسلک کی, یہ فلانے مسلک کی, اس شہرت ہو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر تعصب آ جاتا ہے, جب ہم مسجدوں کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پہ فلاں مسلک کا داخلہ ممنوع ہے اور فلاں یہ نہ کریں, فلاں وہ نہ کریں, تو یہ اصل میں مسئلہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اپنی ذاتی اور مسلکی جگیر بنانے والا جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اچھا اس طرح کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ مسلکوں کی مسجدیں اور فرقوں کی مسجدیں, ان لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے, یہ اپنے اپنے پسندیدہ شخصیات میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے. مطلب اس طرح کی بات کرنے والا اگر کسی سیاسی پارٹی کا بندہ ہے تو یہ کیا سیاسی لوگ جو نا انہوں نے ولاء و برا نہیں قائم کیا تو اپنے اپنے لیڈر کے لیے اور اپنے اپنے بڑوں کے لیے, ایون کہ یہ مذہبی جماعتوں کے بھی میں نام لیتا ہوں, مطلب کہ جماعت اسلامی سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو کیا ان کو ہم 50 دفعہ آپ کہہ دیں کہ جماعت اسلامی میں یہ مسئلہ ہے, وہ کبھی بھی اس پہ آپ کو نہیں کریں گے. شخصیت پرستی بہت لگتا ہے. چیزیں عام ہیں یار, میں مطلب چیزوں کو ہم تو دونوں طرف سے پس رہے ہوتے ہیں نا, چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف سے تو یہ فرقہ بندیوں والے مسئلے, اب دوسری طرف آپ نکل جائیں نا, مطلب اگر میں کوئی نام لینا شروع کر دوں کہ فلاں صاحب تھے, فلاں مولانا صاحب تھے, فلاں ڈاکٹر صاحب تھے, تو لوگوں نے انہیں کو اپنا اپنا رب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی انہوں نے جو کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے, باقی یہ سارے فرقوں کے مولوی ہیں اور یہ فلانا ٹمکانا. اور مطلب میں اگر نام لیتا ہوں, میں مولانا مودودی صاحب ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, اور یہ ایک جاہل جو ہے مرزا جیلمی. اب اس طرح کے لوگ جو ہے نا, یہ جو فرقوں پہ جو بات کرنے والے ہوتے ہیں مسجدوں پہ تو نہیں, یہ اس طرح کے شخصیات کے نا فالورز ہوتے ہیں. تو ان تینوں شخصیات جن کے میں نے نام لیے, ان میں آپ کو اس طرح کے شدت پسند اور متعصب لوگ بکثرت ملیں گے. لیکن ان کے نزدیک جو ان کے بڑے نے کہہ دیا نا بس وہی دین اور وہی حق ہے, باقی ساری دنیا ایک طرف چلی جائے. تو مطلب تعصب غلط ہوتا ہے نا. تعصب اگر مسجد کے اندر ہے وہ بھی غلط ہے, آپ کے اسکالر کے اندر ہے وہ بھی غلط ہے, مولانا صاحب کے اندر ہے وہ بھی غلط ہے, آپ کی جماعت کے اندر ہے وہ بھی غلط ہے. تو یہ چیز اس طرح شیخ محترم, اس میں ان شخصیات کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ جنہوں نے, یعنی انہوں نے کہا کہ ہماری طرح سے پیروی کرو. شخصیات کا قصور نہیں ہے تو اچھی بات ہے, اور اگر ان کا قصور ہے تو پھر غلط بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اصولی بات آپ کریں. اگر تعصب ہے اور وہ جو کہتے ہیں نا بطر الحق و غمت الناس ہے, تو وہ اگر شخصیات کے اندر ہے تو وہ بھی غلط ہے, مسجدوں کے اندر ہے غلط ہے, اداروں کے اندر ہے غلط ہے, پارٹیوں کے اندر ہے غلط ہے, جماعتوں کے اندر ہے غلط ہے. اور اگر حق کو قبول کرنا ہے اور حق بات کو ماننا ہے تو وہ جہاں پہ بھی ہے تو وہ ایک اچھی صفت ہے. شیخ محترم, ہمارا ایک اور سوال یہاں پر میں نے کیا ہوا ہے کہ کتے اور بلے کو خصی کروانا کیسے ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نکال کے لائے ہیں. تو دیکھیں, خصی کرنے کے حوالے سے مطلب یہ اس سے ہٹ کے بھی آپ کوئی بھی جانور, یہ بکرا وغیرہ یا کوئی بھی چیزیں ہیں, تو مطلب اس میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی جانور کو خصی کیا ہو, لیکن یہ ثابت ہے کہ آپ نے خصی جانور کی قربانی کی ہے. بالکل صحیح. تو مطلب اگر کوئی ضرورت ہو, یعنی کوئی ایسی معقول وجہ ہو, تو اس وجہ سے کسی جانور کو خصی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت, جیسا کہ ابھی آپ نے یہ سوال کے اندر بات کی ہے, تو مجھے تو نہیں یہ سمجھ میں آتی بات ہے. اس طرح کی صورتحال میں آپ دیکھیں نا, خصی کرنا ایک جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے, ایک جاندار کو. تو اس میں کیا مطلب, آپ کتے کو خصی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب نہیں, یہاں پر نا یہ بات بھی ایک دفعہ ہوئی تھی. یہ ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی ہیں, انہوں نے سوال کیا تھا, وہ ڈاکٹری کر رہے ہیں اس کے اندر. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ اسلام کی نظر میں ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ سوال کر کیوں رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جو رویہ ہے نا, جب ان کا وقت اس طرح قریب آتا ہے تو ان کے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے, تو تب ان کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے, گھر سے یہ بھاگ بھی جاتے ہیں اس طرح کے جو پالتو کتے ہیں یا جو بلی وغیرہ. اچھا, تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم لوگ کروانا چاہتے ہیں, تو یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی سب سے اہم مسئلہ میں یہی کہنے لگا ہوں نا کہ آپ نے اس طرح کی چیز کو خصی کرنے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر سے بھاگے نہ, یا آپ کو وہ نقصان نہ پہنچائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو گھر میں رکھنا کیا ضروری ہے؟
ضروری تو نہیں یعنی اس کی کیا ضرورت ہے. ہم بکرے کو یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ تو پھر بھی چلو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ ایک آپ کی ضرورت ہے. تو یہ بلیاں وغیرہ یا بلے وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں ان کا گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت کیا ہے. اور اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے گھر میں رکھنا, ویسے کتا تو گھر میں رکھا ہی نہیں جا سکتا, یہ بات ہم پہلے تفصیل کے ساتھ کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ بلا وغیرہ ہے, تو اس طرح کی جو چیزیں نا ان کو اگر آپ نے گھر میں رکھنا ہے تو آپ اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی آپ بچت کے لیے ان کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں. تو واللہ عالم مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اور اس سوال کے حوالے سے میں نے اپنے بعض مشائخ سے بھی کنفرم کیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل مکروہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. واللہ عالم. آج کا ہمارا جو آخری سوال ہے وہ بڑا ہی عجیب بھی ہے اور اہم بھی. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور مجھے اپنی بیگم پسند نہیں ہے, تو اب میں کیا کروں؟ اچھا, اللہ المستعان. اچھا دیکھیں, یعنی نا اس سوال کو اب میں دو حصوں میں اس میں بات کروں گا. ایک تو صورت یہ ہے کہ کسی نوجوان نے اگر شادی کرنی ہے تو شادی کرنے سے پہلے تو مطلب سنت کے اندر بھی یہ رہنمائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ رہنمائی ملتی ہے, اور اسی وجہ سے یعنی دیکھ بھی لینا چاہیے اور سارے کے سارا اور کف بھی ہونا چاہیے آپس میں, سارے کے سارے معاملات جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے, چونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایک پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے اور آپس میں جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, یعنی سارے کے سارے معاملات. لیکن اب مسئلہ یہ پہلے دیکھنی چاہیے. ہاں جی, یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مطلب بچہ اور بچی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ والدین جو ہے نا یا خاندان جو ہے نا وہ آپس میں اپنے فوائد کے لیے اور اپنے آپ یہ کہہ لیں کہ مسالے اور ضروریات کے لیے جو ہے نا بچے اور بچی کو جو ہے نا اس کے بینٹ چڑھا دیتے ہیں. تو یہ رویہ بالکل صحیح نہیں ہے. ایون کہ لڑکی جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے کسی سے شادی نہیں کر سکتی, لیکن بذات خود یہ بات بھی شریعت کے اندر صراحت کے ساتھ ہے کہ کسی بچی کو مجبور کر کے کسی جگہ پہ اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. لیکن ہمارے پاکستان میں تو ہمارے ہاں انتہائی ہیں. کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں میں نے گھر والوں کو نہیں پوچھنا, اور کچھ گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بچی کو نہیں پوچھنا. تو غلط بات ہے نا. دونوں معاملات جو ہے نا وہ ضروری ہیں, اور بچے اور بچی کی جو نا رضامندی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شادی جو کروا دی گئی ہے, اور وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا, یا یہ اگر یہ راضی نہیں تھے تو پھر کیوں کروائی گئی ہے. تو یہ تو ایک پہلی بات یہ ہے. لیکن اگر شادی ہو گئی ہے نا تو اس کے بعد نا مطلب اس طرح کے جو مسائل ہیں نا یہ عموماً معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں کہ تو اس پہ نا یہ غور کرنا چاہیے. یعنی قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم اور وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تو ایسے ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ یہ جو محبت ہے اور ایک دوسرے میں دلچسپی ہے اور الفت ہے, یہ بھی ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ جہاں پہ چاہے آپ میں محبت ڈال سکتا ہے, آپس میں آپ کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو نا پھر اس انداز سے لینا چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے نا اس میں انسان جو ہے نا ان میں بنیادی چیزیں وہی ہوتی ہیں. پوری دنیا کے انسانوں میں بنیادی چیزیں وہی ہیں, پوری دنیا کی مردوں میں اور عورتوں میں وہی چیزیں ہیں. تو ٹھیک ہے, رنگ کا فرق ہے, بناوٹ کا فرق ہے, قد کا فرق ہو سکتا ہے, چیزیں مطلب باقی بہت سارے فروق ہو سکتے ہیں. تو شادی سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. لیکن اس کے بعد اگر خدا نخواستہ آپ اگر اس طرح کی کسی آزمائش میں ہو بھی گئے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر مجھے کوئی بہت ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ اگر میں کسی اور سے شادی کروں تو وہ مجھے بہت ناپسند کرتی ہو. تو انسان کو نا اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ جو ہے نا وہ رکھ کے سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور نا مطلب آپ نے ویسے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا کسی سے محبت اور نفرت ہونا یہ نا بعض دفعہ ظاہری چیزوں پہ نہیں ہوتا. اس کا اصل میں نا آپ کے ذہنی آپ کا ایک مائنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, ذہن قبول نہیں کر رہا ہوتا. ہاں جی, آپ یہ دیکھیں نا, ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیوی اس کو بڑی خوبصورت لگتی ہو لیکن اس کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بن جائے. نہ وہ اس کی ادب و احترام کرتی ہو, نہ گھر کے معاملات کو دیکھتی ہو, نہ اس طرح کی چیزیں. اسی طرح لڑکی کے لیے بھی ایک لڑکا اس کے لیے بڑا پیسہ اور مالدار اور سارے کے سارے معاملات یہ ہے کہ لیکن لڑکی جو ہے نا وہ اس کو ذہنی سکون اس میں نہ مل سکتا ہو. اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا مطلب اس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہ ہو, یہ لڑکی جو بظاہر آپ کو اچھی نہ بھی لگتی ہو, لیکن یہ ہے کہ ذہنی جو معاملات ملتے ہیں, ہاں چیزیں وہ آپ کی بڑی عزت کرنے والی ہو نا. اور تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے, اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے.
اور یہ سمجھنا چاہیے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی کسی کے ساتھ شادی کر دی گئی ہے, لڑکی کو لڑکا بالکل بھی پسند نہیں ہے, تو وہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان پہ غور و فکر کرتے ہوئے, اپنے والدین کا خیال کر کے, آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک نیکی کا کام سمجھ کے, ایک ثواب کا کام سمجھ کے, اور اپنے لیے اس دنیا کے اندر ایک آزمائش سمجھتے ہوئے لڑکے یا لڑکی کو جو ہے نا وہ, مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کمپرومائز کر لیں گے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کی آپس میں محبت بھی بنا دیں گے, اور لیکن ہو سکتا ہے کہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بڑی عزت بھی دیں گے, اور بڑی ان کو جو ہے نا وہ دنیا میں بھی بڑے چیزیں ان کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں, اور آخرت میں تو لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیں گے. یعنی شیخ اگر ان شارٹ ہم بات کریں تو ان کو سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور دل کو سمجھانے کی فی الحال جو صورتحال موجود ہے. مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.